ایک سلطنت تھی جو اونچے پہاڑوں اور سرسبز جنگلات کے درمیان بسی ہوئی تھی۔ اس سلطنت میں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام آئدن تھا۔ وہ بہادر، مہربان اور سب کا پسندیدہ تھا، مگر اس کا دل کسی اور ہی چیز کی تلاش میں تھا، ایک ایسی محبت جو اس کی زندگی کو مکمل کر دے، حالانکہ اسے کبھی وہ محبت نہیں ملی تھی۔ اسی سلطنت میں ایک جادوئی جنگل کی گہرائی میں ایک پراسرار مخلوق رہتی تھی جسے مکڑی پری کہا جاتا تھا۔ اس کا نام سرافینا تھا اور وہ دیگر پریوں سے بالکل مختلف تھی۔ سرافینا کے پاس نازک پروں کے ساتھ ایک ایسی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین جال بن سکتی تھی، اتنے مضبوط کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور جادو کو بھی روک سکتے تھے۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی الگ اور پراسرار بھی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال رات کی مان چمکتے تھے اور اس کی آنکھیں چاندنی کی رات کی طرح روشن تھی۔ اس کی خوبصورتی اتنی ہی دلکش تھی جتنی کہ اس کی پراسراریت، مگر لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس وقت اور تقدیر کو قابو کرنے کی بھی طاقت ہے۔ ایک دن جب شہزادہ آئدن شکار کے لیے جنگل میں نکلا تو وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ سورج ڈوبنے لگا اور گھنا جنگل مزید پراسرار اور خوفناک ہو گیا۔ جب وہ مزید آگے بڑھا تو اسے ایک قدیم درخت ملا جس پر ہیرے کی مان چمکتے ہوئے جال بنے ہوئے تھے۔ وہ ان جالوں سے بہت متاثر ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ یہ جال اسے مکڑی پری کے ٹھکانے تک لے کے جا رہے تھے۔ سرافینا نے اسے چھپ کر دیکھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے مسافر دیکھے تھے مگر اس شہزادے میں کچھ الگ محسوس ہوا۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا بلکہ ان جالوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو رہا تھا۔ جب آئدن نے جالوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سرافینا اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر آ گئی۔ تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز جنگل میں گونجنے لگی۔ آئدن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے حسن کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ تم کون ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں سرافینا ہوں، مکڑی پری، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک نرمی تھی۔ اور تم شہزادہ آئدن ہو جو کہ میری حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ آئدن نے جھک کر معذرت کی۔ مجھے معاف کر دو محترمہ سرافینا، میرا ارادہ نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، میں بس راستہ بھٹک گیا تھا اور ان جالوں کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا تھا۔ سرافینا کے دل میں ایک ایسا خوبصورت احساس پیدا ہوا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تمہیں معاف کیا جاتا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، مگر تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک بار جب تم میری حدود میں داخل ہو جاتے ہو تو تم میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ آئدن خوفزدہ ہونے کی بجائے اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ تو پھر میں یہیں رکوں گا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا، کیونکہ میں صرف تمہارے جانوں سے نہیں بلکہ تم سے بھی متاثر ہوا ہوں محترمہ سرافینا۔ سرافینا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، مگر وہ محتاط بھی تھی۔ بہت سے لوگ میری طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیسے جانوں کہ تمہاری نیتیں صاف ہیں؟ آئدن اس کے قریب آیا، اس کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ میں تمہیں باندھنے کی خواہش نہیں رکھتا بلکہ تمہیں جاننے کی خواہش رکھتا ہوں، اس نے خلوص سے کہا۔ میں نے اپنی پوری زندگی ایک سچی محبت کی تلاش میں گزاری ہے اور اس لمحے میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ مجھے مل گئی ہے۔ سرافینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے الفاظ نہیں سنے تھے۔ آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آئدن نے اسے نرمی سے تھام لیا۔ تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ شاید ہمیں ایک دوسرے کو تلاش کرنا مقدر میں ہی لکھ چکا تھا۔ اس لمحے کے بعد سرافینا اور آئدن کے درمیان محبت کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ انہوں نے اپنے دن جنگل میں سیر کرتے ہوئے، اپنے خوابوں اور خوفوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارے اور راتیں ستاروں کے نیچے ایک دوسرے کی باہوں میں گزاری۔ آئدن نے سرافینا کی طاقت اور حسن کی تعریف کی جبکہ سرافینا نے آئدن میں وہ محبت پائی جس کا اس نے کبھی بھی خواب نہیں دیکھا تھا۔ لیکن ان کی محبت کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سلطنت کے لوگوں نے جب شہزادے کی محبت کا علم حاصل کیا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ وہ سرافینا کو سمجھ نہیں سکے اور اپنے شہزادے کو اس خطرناک مخلوق سے بچانا چاہتے تھے، مگر آئدن اپنی محبت کے سامنے مضبوط رہا اور اعلان کیا کہ وہ تخت چھوڑنے کے لیے تیار ہے مگر سرافینا کو نہیں چھوڑے گا۔ سرافینا اس کی وفاداری سے متاثر ہوئی اور ایک خاص جال بنا، ایک ایسا جال جو سلطنت اور اس کے لوگوں کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کی اس حرکت کے ذریعے لوگ آہستہ آہستہ سرافینا کو ایک خطرہ نہیں بلکہ اپنی زمین کی محافظ کے طور پر دیکھنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلطنت نے سرافینا کو قبول کر لیا اور اس سے محبت کرنے لگے۔ آئدن اور سرافینا کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی جہاں درخت خود بھی ان کے اتحاد کے احترام میں جھکے تھے۔ وہ جال جو پہلے خوف کی علامت تھے اب ان کی محبت کی علامت بن گئے تھے اور اس طرح مکڑی پری اور شہزادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہے۔ ان کی محبت کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی، ایک ایسی محبت جو تقدیر کے بہترین دھاگوں سے بنی تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔